244ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ہارون الرشید نے لڑکی سے کہا کہ اگر خدا نے چاہا تو وہ ضرور آئے گا، اور اگلے دن خلیفہ نے ابو نواس کے پاس اپنا ایک قاصد خط کے ساتھ بھیجا، اور جب وہ اسے نہ ملا اور جب اس نے ایک دربان کو بھیجا کہ اس کا پتہ لگائے، تو اب جب دربان خلیفہ کا حکم پا کر ابو نواس کی تلاش میں نکلا اور جگہ جگہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے ایک میخانے میں پہنچا اور دیکھا کہ وہ میخانے کا 1000 درم کا مقروض ہے اور یہ درم اس نے ایک لونڈے پر صرف کیے تھے۔ اب دربان نے آگے بڑھ کر اس کا حال پوچھا تو اس نے وہ سارا ماجرا بیان کر دیا جو اسے ایک حسین لونڈے کے ساتھ پیش آیا تھا اور جس کی وجہ سے اس نے 1000 درم خرچ کیے تھے۔ اب دربان نے کہا کہ مجھے دکھا کہ وہ کون ہے، اگر وہ اس قابل ہے تو معذور سمجھا جائے گا۔ اس نے جواب دیا، ذرا ٹھہر جا، تو ابھی اسے دیکھ لے گا۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکا آ پہنچا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہے اور سفید کے نیچے سرخ اور سرخ کے نیچے سیاہ۔ جب ابو نواس کی نظر اس پر پڑی تو وہ آہیں بھرنے لگا۔ اب اس لڑکے نے سفید لباس اتار دیا اور سرخ رہنے دیا۔ یہ دیکھ کر ابو نواس کی طبیعت اور زیادہ بکھر گئی اور اس کی تعریف میں اشعار پڑھنے لگا۔ پھر اس لونڈے نے سرخ لباس بھی اتار ڈالا اور سیاہ رہنے دیا۔ اب ابو نواس کے دل کی حالت کا کیا پوچھنا۔ اب جب دربان نے ابو نواس کے عشق کا یہ رنگ دیکھا تو خلیفہ سے جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ خلیفہ نے 1000 درم منگوا کر اس دربان سے کہا کہ انہیں لے جا اور ابو نواس کو اس قرضے سے چھٹکارا دلا کر لے آ۔ اب دربان ابو نواس کے پاس گیا اور اس کا قرضہ ادا کیا اور پھر اسے لے کر خلیفہ کے پاس آ گیا۔ جب وہ خلیفہ کے پاس حاضر ہوا تو خلیفہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک ایسی نظم سنا جس میں یہ مصرع ہو، اے خدا کے امین، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا، بصر و چشم یا امیر المومنین، اور پھر اس نے کچھ یوں بیان کیا، جاگتے جاگتے میری رات کالی ہونے لگی، میں تھک گیا اور تفکرات زیادہ ہونے لگے۔ کبھی میں اپنے محل میں ٹہلتا، کبھی حرم سراؤں میں، یہاں تک کہ میری نظر ایک کالی چیز پر پڑی، مگر وہ ایک گوری لڑکی تھی جو بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پہلے میں نے ایک پیالہ شراب کا پیا، پھر اس کے پاس جا کر اس کے چہرے پر جو نشان تھا اسے بوسہ دیا، اور وہ جاگ پڑی اور کہنے لگی، اے خدا کے امین، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے جواب دیا کہ رات کے وقت تمہارے ہاں ایک مہمان آیا ہے اور چاہتا ہے کہ تم صبح تک اسے پناہ دو۔ وہ بخوشی راضی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے آقا، تیری مہمانداری سر آنکھوں پر۔ اب جب خلیفہ نے ابو نواس سے کل شب اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ ابو نواس کی زبانی سنا تو اس نے کہا، خدا تیرا برا کرے، گویا تو کل رات ہمارے ساتھ تھا۔ اس کے بعد خلیفہ اسے لے کر لڑکی کے پاس گیا۔ ابو نواس نے دیکھا کہ اس کی پوشاک اور نقاب دونوں پیلے رنگ کی ہیں، حیران ہو گیا اور اس کی تعریف میں اشعار پڑھنے لگا۔ اشعار کا سلسلہ ختم ہوا تو لڑکی نے خلیفہ کے سامنے شراب پیش کی اور خود عود لے کر گانے بجانے لگی۔ اس کے بعد امیر المومنین نے حکم دیا کہ ابو نواس کو اتنی زیادہ پلائی جائے کہ وہ اپنے ہوش میں نہ رہے، اور خلیفہ نے اسے اپنے ہاتھ سے ایک جام دیا۔ اس نے اس شراب کا ایک گھونٹ ہی پیا اور پیالہ ہاتھ میں لیے کا لیا رہ گیا۔ جب خلیفہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس نے لڑکی سے کہا کہ اس کے ہاتھ سے پیالہ لے کر اسے چھپا دے۔ لڑکی نے پیالہ لے کر اپنی رانوں کے درمیان چھپا لیا اور خلیفہ نے ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور ابو نواس کے پاس کھڑے ہو کر اسے تلوار سے چھیڑنے لگا۔ اس کی آنکھ جو کھلی تو دیکھا کہ خلیفہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا نشہ حیران ہو گیا۔
اب خلیفہ بولا کہ ایک نظم سنا جس میں تیرے پیالے کا ذکر ہو ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے پھر بدی کہا، میرا قصہ بھی عجیب و غریب قصہ ہے اور یہی غزال چور ہے، اس نے میری شراب کا پیالہ لے کر ایسی جگہ چھپا لیا ہے جس کے خیال سے بھی میرا دل دھک دھک کرتا ہے۔ ڈر کے مارے میں اس جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ جگہ خلیفہ کا حصہ ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ تجھ پر خدا کی مار، تجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ لیکن جو کچھ تو نے کہا میں مانتا ہوں۔ اور اس نے ابو نواس کو ایک خلعت اور 1000 دینار عطا کیے اور وہ خوش خوش چلتا ہوا۔ اب شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے ایک کہانی کتے کی اور اس کے سونے کے تشت کی یاد پڑتی ہے، اگر اجازت دے تو بیان کروں۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں بیان کر۔ شہرزاد نے کہا، سنا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ مقروض ہو گیا تھا اور اس کی پریشانیاں برابر بڑھتی جاتی تھیں۔ آخر وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر دیوانہ وار نکل کھڑا ہوا اور چلتے چلتے مدت کے بعد ایک شہر میں پہنچا جس کی شہر پناہ بلند اور عمارتیں عالی شان تھیں۔ سفر کی ماندگی، برا احوال، بھوک کی شدت، انجان شہر بیچارہ سڑک پر ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ بڑے بڑے آدمی کہیں جا رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ وہ ایک محل میں داخل ہوئے جو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاہی محل ہے۔ وہ بھی ان کے پیچھے لگا ہوا اندر پہنچ گیا۔ اندر جا کر وہ ایک شخص کے پاس پہنچے جو صدر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے ہیبت اور جلالت ٹپک رہی تھی اور گرد و پیش غلام اور نوکر چاکر کھڑے تھے۔ اس کی وجہ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی وزیر زادہ ہے۔ جب اس کی نظر ان لوگوں پر پڑی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آیا اور بڑے تپاک سے ان کا خیر مقدم کیا۔ اب وہ مسافر یہ حالت دیکھ کر گھبرایا اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔